کہ وہ ہمارے پرانے وقتوں میں قائد بھی ہیں، تو ہم انہیں آج بھی اپنا قائد کہہ کے پکارتے ہیں، راجہ آصف اقبال صاحب، اس لیے کہ انہوں نے ان وقتوں میں ہماری رہنمائی کی ہے جب ہم رہنمائی شاید صحیح لکھ ہی نہیں سکتے۔ اپنے قائد کو قائد ماننا، اپنے استاد کو استاد ماننا، اپنے سربراہ کو سربراہ ماننا، یہی تعلیم کا وہ پہلو ہے جو انسان کو انسانوں کے اندر اور پھر اس دنیا میں زندہ رکھتا ہے۔ جناب حاضرین محفل، آج یہ تقریب ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اس اپنی سوسائٹی میں کیا ہیں۔ اگر اپنے میں سے ہمارے میں سے کوئی ریٹائرمنٹ لے تو اس کو کیسے الوداع کرتے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، میری جگہ آج یاسر صاحب نے اور باقی لوگوں نے پوری کر دی ہے۔ میرے اوپر ہمیشہ یہ الزام رہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ جناب ظفر اقبال صاحب، آپ ایسے افراد میں سے ہیں جو ہم نے محسوس کیا ہے کہ بیوروکریٹ ہو، کسی بھی انسان کو پہچاننا ہو تو اس کی محفل میں جا کے آپ بیٹھیں، اگر آپ کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ آپ ٹھیک جگہ پہ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اوپر یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ میں شاید امپراپر جگہ پہ آ گیا ہوں، میں ٹھیک جگہ پہ نہیں بیٹھا، تو وہیں سے وہ سامپلنگ ہے، وہ کٹوی میں سے دانہ مسل کے دیکھنے کا، وہ ہم سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، سامپلنگ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کسی تحقیق میں۔ تو ہمارے معاشرے میں افسران کی یا کسی بھی آدمی کی یہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کے فیل کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس بیٹھ کے، اور آپ سے پہلے یہ اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میں مقبول شاہین صاحب کا نام لوں، وہ میرے ماموں ہیں، یہ بات نہیں، بلکہ میں حقیقی معنوں میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بیٹھ کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ٹھیک جگہ پہ ہوں۔ میں ایک دفعہ سیکریٹریٹ میں گیا تو سلیم گردیش صاحب کے پاس میں نے وہ 5-6 منٹ کوئی بات کی، مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا یہ وہ آفیسر ہیں جو اپنی پراپر چیئر پہ بیٹھے ہیں، اور یہ جو چیئر جس چیئر نے ان کو یہاں پہ تھام کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کے ساتھ جھجتی ہے۔ ورنہ کچھ لوگ ہمارے طرح ایسے بھی جہاں پہ کہیں پروموشن ہوئی تو جا کے بیٹھ گئے، نہ سجے کا پتہ، نہ کھبے کا پتہ، نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ۔ آپ سے پہلے بھی یہاں پہ ڈی ای اوز گزرے ہیں، انہوں نے کہا راجہ زبیر صاحب نے، یہ بھی ہمارے قائد ہیں، یہ بھی ہمارے قائد ہیں۔ ہاں جی، تو کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور آپ ان میں سے ہیں جن کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خود ہی یاد ہیں۔ آپ ایک سیاسی خانوادے بھی ہیں۔ سیاست ایک ایسا لفظ ہے جس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، جس میں عمرانیات معاشرہ بھی آ جاتا ہے، جس میں تعلیم بھی آ جاتا ہے، جس میں تعلم بھی آ جاتا ہے۔ تو تعلیم کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے تعلیم حاصل کرنا اور ایک ہے تعلیم جھیلنا۔ ہم بعض اوقات دوسرے کی تعلیم کو جھیل بھی رہے ہوتے ہیں، انوانٹیڈ ایجوکیشن بھی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑا تگڑا پہلو ہے یہ، جس کا ذکر یہاں پہ اس مختلف انداز میں یہ کیا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جس داعش سے کسی دفتر میں جا کے اپنا کام کروائیں گے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تعلیم کو جھیل رہے ہیں۔ میں سلیم گردیش صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دفعہ دفتر میں گیا تو وہ شعبہ بجٹ والی عام سی چیئر پہ بیٹھے تھے، اور اس بندے کو کہہ رہے تھے کہ میری فائل کے اوپر آپ نے کیا پیش رفت کی ہے۔ تو میں نے اس سارے سیناریوں میں سے اپنے آپ کو گزارا، اپنی کیتھارسس کی، میرے اندرونی کوئی ڈیولپمنٹس تھی وہ ہوئی، اور اس کے بعد اب میں بھی اس تعلیم کو جھیلنے کے انتظار میں ہوں۔ آپ لوگ تھوڑے دیر سے جھیلیں گے، یہ شاید اس لیے نہیں جھیلیں گے کہ ان کا جو طریقہ تھا وہ تھا اللہ جنت دے علی اکبر اوان صاحب والا۔
علی اکبر اعوان صاحب کے ساتھ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بالکل چھوٹا سا اتنا سا میں ان کے ساتھ آیا کرتا تھا دفتر میں. انہوں نے ایک دفعہ میرے والد صاحب کو پرائمری اسکول دیا تو بڑے مشکل راستے سے میرے والد گرامی وہ ادھر تک برف میں کپڑے ان کی شلوار گیلی ہو گئی. آگے ہم دفتر میں پہنچے ادھر تو سب سے پہلے انہوں نے کوئلوں کی انگیٹھی منگوائی کہ جوش صاحب آپ یہ کس طرح سے آپ پہنچے, آپ کا راستہ تو میں جانتا ہوں. وہ تو بڑا مشکل ہے, تسی آنے مرے کیوں نہیں یہ تسوں تو جنازہ کون پڑھاسی ہوتے ادھے رستے جگر تسی مار جاؤ. وہ انگیٹھی لا کے منگوائی, پھر باہر سے کہوا منگوایا ایک دفعہ, پھر دوسری دفعہ چائے منگوائی. وہاں پہ بیٹھے اور اس وقت کہنے لگے کہ یہ میرا قلم خوش قسمت ہے جس کو استعمال کر کے میں آپ کو پرائمری اسکول دے رہا ہوں. وہ پرائمری اسکول ویسا پرائمری اسکول بچیاں سر جس میں آپ بھی گئے تھے. تو یہ میری قلم خوش قسمت ہے, یہ اسکول میں اب آپ کو ضرور دوں گا. اس وقت ڈی ای اوز کے بڑے اختیارات تھے. تو یہ ہوتا ہے آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ کسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, آپ فیل کیا کرتے ہیں. کون کوئلوں کی انگیٹھی دیتا ہے, جاؤ ادھر باہر بیٹھو کپڑے خشک کرو پھر ادھر آؤ. میرے دفتر میں وہ نیچے وہ قطرے گر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھنے کی. اور پھر یہ قرض ہوتا ہے کسی انسان کی اچھائی کا آگے ذکر کرنا, یہ بھی ہم زندہ لوگوں کے اوپر ایک قرض ہے. یہ بھی ہماری تعلیم کا ایک پہلو ہے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور یہ آج کی محفل ہمیں یہی پہلو تازہ کرنے کے لیے, ورنہ انسان رینڈم ہو جاتا ہے, بجھ جاتا ہے, بے ترتیبہ ہو جاتا ہے. جب کبھی کوئی محفل بنتی ہے تو انسان کے خیالات ایک ترتیب میں جڑتے جاتے ہیں اور انسان کی زندگی نکھرتی جاتی ہے. تو میں آج کی اس محفل کے توسط سے آپ صدر معلمین اور پرنسپل صاحبان کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ تجویز دی تھی کہ آپ ضلع مظفر آباد کی حد تک کوئی اس طرح کا میکانزم بنا دیں کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ ریٹائر ہو تو اس کے لیے ہم اسی طرح سے یہ سلسلہ ایک چلتا رہے. جس طرح ایک بندہ ریٹائر ہوتا ہے, پوسٹ خالی ہوتی ہے, پیچھے میکانزم ہے, دوسرا آ جاتا ہے. اسی طرح سے یہ ریٹائرمنٹ کے کسی انسان کو, کسی آفیسر اپنے بھائی کو الوداع کرنے کا ایک میکانزم ہونا چاہیے جو جاری رہنا چاہیے. اس کے اوپر بھی ہمیں, تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جناب قائد آپ کا اور دونوں آپ جو قائد ہمارے بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ تا دیر ہمارے ساتھ رہیں. لیکن ابھی مجھے میرے قائد نے بتایا کہ ظفر صاحب کی ریٹائرمنٹ 14 فروری کو تھی. میں نے کہا ہاں ویلنٹائن ڈے پہ, تو قبل اس وقت آپ لے گئے. آپ نے ویلنٹائن ڈے کا انتظار نہیں کیا, آپ نے اپنے جوبن میں اپنی ریٹائرمنٹ کو چھوڑا ہے, اپنی سروس کو چھوڑا ہے. تو ہم آپ کی خدمات کا, اور چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ اخلاقی ہوں, چاہے وہ تعلیمی ہوں یا انتظامی ہوں, ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آسانیوں سے نوازے اور اس تعلیم کو جھیلنے سے بچائے. وسلام.